رات کے آخری پہر قبرستان میں ایک عجیب سی وحشت طاری تھی۔ خاموشی ایسی کہ دور کسی درخت کے پتوں کی سرسراہٹ بھی صاف سنائی دے رہی تھی، لیکن اچانک ایک قبر سے دھواں اٹھنے لگا جیسے وہاں آگ جل رہی ہے۔ یہ قبر کسی عام شخص کی نہیں بلکہ ایک حافظ قرآن لڑکی کی تھی جسے سب نیک پرہیزگار اور عبادت گزار سمجھتے تھے۔ یہ واقعہ پورے گاؤں میں آگ کی طرح پھیل گیا۔ لوگ حیران اور خوفزدہ تھے کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے، ایک نیک لڑکی کی قبر پر آگ کا عذاب کیوں نازل ہوا؟ السلام علیکم، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ یہ کہانی ایک حافظ قرآن نیک لڑکی کی ہے جس کی قبر پر عذاب آیا تھا۔ عائشہ ایک دیندار گھرانے میں پیدا ہوئی تھی۔ اس کے والدین بہت نیک تھے اور بچپن سے ہی انہوں نے اسے دین کی تعلیم دی۔ عائشہ نے دوسری عمر میں ہی قرآن پاک حفظ کر لیا اور ہر کوئی اسے عزت کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔ وہ پردے کا اہتمام کرتی، نماز کبھی قضا نہ کرتی، روزے رکھتی اور ہر وقت اللہ کے ذکر میں مشغول رہتی۔ لوگ اسے گھر کی رحمت کہتے کیونکہ وہ ہر وقت ماں باپ کی خدمت میں لگی رہتی۔ اس کی زبان پر ہمیشہ قرآن کی تلاوت رہتی، ہر کوئی اسے اس کی نیکی کا معترف تھا۔ مگر عائشہ کی ایک ایسی عادت تھی جو کسی کو معلوم نہ تھی اور شاید اس عادت کی وجہ سے اس کی قبر پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ عائشہ کی زندگی میں سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، مگر ایک دن اس پر تیز بخار چڑھ گیا۔ چند دن بیمار رہنے کے بعد وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اس کی موت پورے گاؤں کے لیے ایک صدمہ تھی۔ لوگ کہہ رہے تھے کہ وہ بہت نیک لڑکی تھی، یقیناً جنت کی حقدار ہوگی۔ اس کی تدفین پورے احترام کے ساتھ کی گئی۔ اس کا چہرہ نورانی تھا اور ہر کوئی دعا کر رہا تھا کہ اللہ اسے جنت میں جگہ دے۔ مگر کسی کو کیا معلوم کہ کچھ دن بعد اس کی قبرستان سے خوفناک آگ نکلے گی۔ عائشہ کے انتقال کے چند دن بعد رات کے وقت کچھ لوگ قبرستان سے گزرتے ہوئے رک گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ عائشہ کی قبر سے دھواں اٹھ رہا تھا جیسے وہاں آگ جل رہی ہو۔ پہلے تو انہوں نے اسے وہم سمجھا، مگر جب اگلی رات بھی یہی منظر دیکھا تو پورے گاؤں میں کھلبلی مچ گئی۔ گاؤں کے عالم دین کو بلایا گیا، سب لوگ قبر کے پاس پہنچے۔ انہوں نے بھی وہی منظر دیکھا۔ قبر سے عجیب سی بدبو آ رہی تھی اور اس کے ارد گرد زمین جل چکی تھی۔ لوگ حیران تھے کہ ایک حافظ قرآن لڑکی کی قبر پر ایسا عذاب کیوں آیا۔ سب پریشان تھے کہ آخر اس نے ایسی کون سی غلطی کر دی تھی۔ عالم دین نے لوگوں کو جمع کیا اور کہا، یاد رکھو اللہ صرف ظاہری نیکی نہیں دیکھتا بلکہ دل کی نیکی اور اعمال کی حقیقت کو بھی دیکھتا ہے۔ ہمیں یہ معلوم کرنا ہوگا کہ عائشہ کی زندگی میں ایسی کون سی پوشیدہ غلطی تھی جو اللہ کے عذاب کا سبب بنی۔ عائشہ کی ماں نے روتے ہوئے کہا، میری بیٹی تو بہت نیک تھی، اس کی نمازیں قضا نہیں ہوتی تھی، وہ ہر وقت قرآن کی تلاوت کرتی تھی۔ تب ایک پرانی خاتون جو کبھی کبھی عائشہ کے گھر آتی تھی بولی، بیٹی نیک تو تھی مگر ایک ایسی عادت تھی جسے تم سب نہیں جانتے تھے۔ سب حیران ہو گئے اور عالم دین نے پوچھا، کیا عادت تھی؟ بوڑھی خاتون نے آہ بھرتے ہوئے کہا، عائشہ غیبت بہت کرتی تھی، وہ دوسروں کی برائی کرتی، ان کی عیب نکالتی اور چغل خوری میں لگی رہتی۔ جب اس سے کوئی کہتا کہ یہ غلط ہے تو وہ کہتی کہ میں سچ بول رہی ہوں، یہ غیبت نہیں ہے۔ یہ سنتے ہی پورے مجمع میں سناٹا چھا گیا۔ عالم دین نے کہا، لوگوں، غیبت ایک ایسا گناہ ہے جسے ہم معمولی سمجھتے ہیں مگر اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا جرم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت کرنا اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے۔ عائشہ نمازیں پڑھتی تھی، قرآن حفظ کیا تھا، مگر اس کے دل میں دوسروں کی برائی نکلنے کی عادت نہ جاتی۔ اللہ کو یہ پسند نہیں آیا۔ سب لوگوں کے چہرے خوف سے زرد ہو گئے۔ جو لوگ عائشہ کی نیکیوں کے گن گا رہے تھے اب وہ سوچ رہے تھے کہ آخر ایک حافظ قرآن کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے تو عام لوگوں کا کیا حال ہوگا۔ عالم دین نے سب کو نصیحت کی، ہم سب کو سبق سیکھنا چاہیے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری قبروں پر رحمت نازل ہو تو ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہوگی، کسی کی غیبت نہ کریں، کسی کے عیب نہ نکالیں، اور اگر کسی کی کوئی غلطی دیکھیں تو اسے نرمی سے سمجھائیں، نہ کہ اس کا مذاق بنائیں۔ یہ سن کر گاؤں کے بہت سے لوگوں نے وہیں بیٹھ کر اللہ سے توبہ کی اور وعدہ کیا کہ وہ کبھی کسی کی غیبت نہیں کریں گے۔ یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ نیکی صرف ظاہری اعمال کا نام نہیں بلکہ دل کی پاکیزگی بھی ضروری ہے۔ اگر ہم نماز پڑھیں، روزے رکھیں مگر دوسروں کی برائی کرتے رہیں تو اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتے۔
اللہ ہمیں زبان کی حفاظت کرنے اور دوسروں کے لیے اچھا سوچنے کی توفیق دے، آمین۔ امید کرتی ہوں یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ایسی مزید کہانیوں کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔